بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میرا خلوص بھرا سلام۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خوش ہوں گے، خوشحال ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، خوشحال رکھے۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز میرے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں، ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی جو بھی نوٹیفیکیشن ہو وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ چلیے شروع کرتے ہیں پھر ہم آج کی ویڈیو۔ ہر طرح کی وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٍ۔ تبھی تو اللہ کو بڑا جوش آیا قرآن مجید میں جب ایک مشرک نے کہا نا، ایک ہڈی لے کر آیا اور کہا کہ جب ہم مردہ ہو کے بوسیدہ ختم ہو جائیں گے دوبارہ کون پیدا کرے گا؟ تو اللہ نے فرمایا اَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُطْفَةٍ، تم پانی کا قطرہ تھے، تمہیں آنکھ، ناک، کان، دل، دماغ، جگر بنا کے جس نے انسان بنا دیا وہی دوبارہ پیدا کرے گا اس مٹی کو۔ تم اس پانی کو تو دیکھ رہے ہو انسان بن رہا ہے، اس میں تو سائنسدانوں نے کوئی لاجک بتا دی نا، یوں ہوتا ہے، یوں ہوتا ہے، یوں ہوتا ہے، تو تمہاری سمجھ میں آ گیا، تو تم سمجھتے ہو اللہ اسی طرح کر سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں کر سکتا۔ فرمایا جس نے اس کو پہلی دفعہ بنایا وہ دوبارہ بھی بنائے گا، اور وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٍ، تم یہ سمجھتے ہو اسی پروسیس کے تحت گزر کے تمہیں انسان بنا سکتا ہے جو پہلی دفعہ پروسیس تم نے دیکھا۔ اللہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہے، بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٍ، ہر طرح سے پیدا کرنا جانتا ہے وہ، ہر طرح سے بنا سکتا ہے وہ، جو اور بنا کے دکھا بھی رہا ہے۔ اڑنے والے جانور، پھر اڑنے والے جانور بڑے بھی ہیں، چھوٹے سے چھوٹے بھی ہیں، عقاب اور شاہین بھی نظر آئیں گے آپ کو، مکھی بھی نظر آئے گی، مچھر بھی، وہ بھی اڑنے والے ہیں۔ مکھی اپنے پروں کو ایک سیکنڈ میں اتنی دفعہ ہلا لیتی ہے نا، دیکھو ہیلی کاپٹر ابھی تک کوئی ایسا ایجاد نہیں ہوا جو یوں یوں کر کے ہوا میں ٹھہر سکے، یوں پنکھڑی گھومتی ہے تو ٹھہر جاتا ہے، ایسے اتنی زور سے ہلے کہ ہوا میں ٹھہر جائے، ایسا ہیلی کاپٹر اب تک ایجاد نہیں ہوا۔ مکھی ایسا ہی ہیلی کاپٹر ہے۔ مکھی کی بھنبھناہٹ سنی ہے؟ وہ بھنبھناہٹ اس کے منہ کی نہیں ہوتی، وہ اس کے پروں کی ہوتی ہے، وہ کھڑے کھڑے ایسے ایسے اتنی اسپیڈ سے اپنے پروں کو ہلا رہی ہے، ہوا میں ٹھہر رہی ہے، پھر ایک دم اسپیڈ سے آگے جائے گی، ریورس گیئر بھی لگا دیتی ہے وہ کھڑے کھڑے ہی۔ یاد رکھو رکشے میں ریورس گیئر ہوتا تو ہے مگر ہوتا نہیں ہے، یہ مجھے کئی دفعہ بائک پہ بھی تجربہ ہوا، یہ جو رکشے والے چلا رہے ہوتے ہیں نا، یہ جب آگے ٹریفک میں پھنس جائیں ان کو راستہ دے دیا کرو کہ آپ پہلے گزر جائیں، ورنہ ان کو راستہ نہیں دیا نا، ایک دفعہ جب گھس گئے تو یہ ریورس نہیں ہوتے۔ عملی طور پر یہی دیکھا ہے ہم نے، ابھی ٹریفک اتنا جیم تھا نا، آتے ہوئے ایک رکشے والا گھس گیا، ہم اس کو بولے پیچھے جاؤ، وہ کہہ رہے جا ہی نہیں سک رہا میں، تو اس لیے یہ درمیان میں الگ سی بات آ گئی، لیکن نالج کی بات ہے، رکشے والے کو پہلے تو یہ تو چلا جا یار، ورنہ وہ سب کو جام کر دے گا وہاں پہ۔ یہ میں ریورس نہیں لگاتے یہ لوگ، پتہ ہوتا ہے ویسے رکشے میں ریورس گیئر نکالا ہوا ہوتا ہے، اچھا یہ اختہ حل ہو گیا، میں نے کبھی نہیں دیکھا رکشے والا ریورس گیئر لگا کے پیچھے ہوا کہ بھئی آپ پہلے چلے جائیں میری وجہ سے روڈ جام ہو رہا ہے، تو میرا خیال تھا کہ یہ لگاتے نہیں ہیں، ان کو کوئی منت مانی ہوئی ان لوگوں نے، تو خیر، تو وہ کھڑے کھڑے پیچھے بھی ہو جاتی ہے مکھی ہے بھائی، اور مچھر تو ایک الگ ہی مخلوق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں بنایا، اور آنکھ، کان، ناک، دل، دماغ، یہ ساری چیزیں اس اللہ نے پیدا کی ہیں، یہ خود بخود پیدا نہیں ہوئی، اور کیوں بنائی ہے؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم اس کا شکر کرو۔ شکر کیسے کیا جاتا ہے بھائی؟ شکر کیسے کیا جاتا ہے؟ شکر کے دیکھو، کیونکہ اسلام ایک نیچرل مذہب ہے نا، دین فطرت ہے، تو وہ کوئی ایسی باتیں نہیں کرتا جو ہماری عقل سے بالاتر۔ لوگ کہتے ہیں کیسے شکر ادا کریں؟ بھائی جیسے انسانوں کا شکر ادا کیا جاتا ہے ایسے ہی اللہ کا۔ جب کوئی آپ پر احسان کرے تو سب سے پہلا شکر کا درجہ کیا ہے؟ آپ مانو کہ آپ کا احسان ہے۔ ایک فقیر آپ کے پاس آیا، دھوتی بنیان میں، چڈی بنیان میں، فقیر چڈی تو نہیں پہنتے، خیر دھوتی بنیان میں آیا، چڈی تو جو مالدار لوگ پہنتے ہیں جن کے پاس پہننے کے کپڑے ہوتے ہیں، فقیر کو تو کپڑے ملے تو پورے پہنے گا۔ ایک خاتون نے، کوئی کہیں پرانے زمانہ کا بات ہے، کوئی انٹرویو ان کا پڑھا میں نے اخبار میں، کوئی بہت ہی بولڈ قسم کی خاتون تھی، تو کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ کے انہوں نے کہا کہ میرے کپڑوں پہ نا پیسہ بہت لگتا ہے، تو اس سے انٹرویو لینے والے نے کہا حیرت ہے، کپڑا تو لگتا نہیں ہے پیسہ پتہ نہیں کیوں لگ رہا ہے۔ غالباً کسی اداکارہ کا انٹرویو تھا
یا کسی اور کوئی خاتون، مجھے یاد نہیں، پرانا قصہ ہے. تو یہی ہو رہا ہے کہ مالدار خواتین جو میرا بیان نہیں سن رہی ان کی بات کر رہا ہوں، ان کے پاس پیسہ بھی بہت ہے اور کپڑوں پہ پیسہ بھی بہت خرچ ہوتا ہے، مگر افسوس کہ کپڑا خرچ نہیں. تو وہ اس لیے چڈی بنیان والی مثال درست فقیر پہ نہیں ہے. وہ چڈی نہیں پہنے گا، چڈی تو مالدار لوگ، جو جس سے فقیر بھیک مانگنے آئے گا وہ چڈی پہن کے بیٹھا ہوگا. ماڈرن ہے بھائی، وہ پورے کپڑے پہننا یہ تو دقیانوسی ہے نا. انگریز نے تو بالکل عزت اور ذلت کا معیار ہی چینج کر دیا. پہلے جو جتنا اونچا ہوتا تھا اس کی عورتیں اتنا سخت پردہ کرتی تھی، جتنا جیسے عرب میں جو بادشاہ ہوا کرتے تھے نا، آج بھی سعودی عرب میں جو رائل فیملی ہیں ان کی عورتیں کسی حد تک ان میں پردہ ہے، نیچے طبقے میں نہیں ہوگا لیکن اوپر ہے. لیکن اب وہاں کا کلچر بھی چینج ہو رہا ہے. تو پہلے زمانے میں بادشاہوں کی عورتیں یا جو بڑے عہدے پر ہوتے ہیں ان کی عورتوں کا پردہ بہت سی عزت کی علامت سمجھی جاتی ہے. بھائی یہ بڑے لوگ ہیں، ان کی عورتیں تو بہت سخت پردہ کرتی ہیں. جو نیچے جاتے رہیں گے تو پردہ کم ہوتا چلا. لیکن اب کیا ہو رہا ہے، انگریز نے سارے وہ طور طریقے ہی بدل دیے ہیں. تو کوئی فقیر آپ کے پاس آیا اور وہ کہنے لگا، آپ نے کیا کیا، اس کے دھوتی بنیان دیکھا تو آپ نے اس کو نہلا دھلا کے اس کو اچھا سوٹ ووٹ پہنا دیا آپ نے. اب وہ کہہ رہا ہے یہ میرا ہے. یہ کیا کہہ رہا ہے، لوگوں کے سامنے کہہ رہا ہے کہ یہ میرا ہے، میں نے لائٹ ہاؤس سے خریدا ہے، یا میں نے طارق روڈ سے خریدا ہے، یا میں نے فلاں جگہ سے خریدا ہے. آپ کو غصہ آئے گا نا، بولیں گے یار یہ تو ناشکری ہے یار. ٹھیک ہے، میں تو نہیں بتاؤں گا کہ میں نے آپ کو دیا، لیکن آپ کے اخلاق کا تقاضا یہی ہے کہ آپ نسبت کس کی طرف کریں. بھائی یہ ان کا گفٹ ہے، ان کا احسان ہے، ہم تو اس قابل نہیں تھے، انہوں نے ہمیں اچھا لباس دے دیا، اچھی سواری دے دی. بھائی تو شکر کا پہلا درجہ یہ ہے کہ جس نے نعمت دی ہو اس کی طرف نعمت کی نسبت کی جائے. کافر اللہ کی طرف نسبت نہیں کرتا، مسلمان ہر نعمت کی نسبت کس طرف کرے گا، اللہ نے دی. ہر نعمت والدین کس نے دیے، اللہ نے. بچپن میں سب سے بڑی نعمت بچے کو جو ملتی ہے نا وہ ماں ملتی ہے. تو جتنی محبت ماں سے ہو اس سے زیادہ کس سے ہو، اس ذات سے جس نے ماں دی ہے. ورنہ وہ آپ کی ماں کو سانپ بھی بنا سکتا تھا اور ممتا چھین سکتا تھا. وہ یہ ماں کی ممتا اس نے رکھی ہے، ورنہ بچے کو بچپن میں ایسا پیار نہیں ملتا. اور یہ بھی عجیب بات دیکھو، جیسے اللہ نے ماں کے دل میں ممتا رکھی نا، بچے کو بھی ایسا اٹریکٹیو اللہ نے بنایا ہے کہ ویسے بھی وہ اچھا لگتا ہے، سوائے فیملی پلاننگ والوں کے ان کو نہیں لگتا. ورنہ قدرت نے خود بچے کو اتنا خوبصورت بنایا ہے، اس کی باتیں، اس کی حرکتیں، اس کی معصومیت، کہ ذرا سا بھی آپ میں ذوق ہوگا نا، باذوق ہوگے، آپ کو بچے برے نہیں لگیں گے. جس کو بچے برے لگتے ہیں نا، میرے گھر میں بچے کم ہوں، اس کا مطلب یہ آدمی بدذوق ہے، یہ بدذوق آدمی ہے. جو باذوق ہوتا ہے نا، دل جوان ہو، جس کا دل زندہ ہو، اس کو بچے اچھے لگتے ہیں، مزہ آتا ہے بچوں میں. بچوں میں بناوٹ نہیں ہے، جو بات کہیں گے دل سے کہیں گے، جو بات کہیں گے کیسے کہیں گے، دل سے کہیں گے. پھر وہ ایسی عجیب عجیب سوالات پوچھ رہے ہوتے ہیں، ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اتنا انسان کو دماغی ہر چیز سے بچے خوش ہوتے ہیں. بڑے جب انسان ہو جاتا ہے نا، ہر چیز میں بور ہو رہا ہے، اسے کہو چلو یار پکنک پہ چلتے ہیں، ایسے ہی کھو جائے گا 3 دفعہ، یار آج تو میری طبیعت سیٹ نہیں ہے. وہ زندگی میں اس کے بہاریں ختم ہو گئی نا. چل یار ادھر گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھ کے باتیں کر لیتے ہیں کچھ. اچھا میں آ رہا ہوں، آدھے گھنٹے میں آئے گا، بیٹھے گا، پھر ادھر ادھر کی پھینکے گا، یار یہ دل ہی نہیں. بچوں سے آپ بولو چلو بچوں ہم گاڑی میں آپ کو تھوڑا سیر کرا کے لاتے ہیں، وہ کلابازیاں کھانا شروع. حقیقت ہے، ایسا خوش. بچوں سے بولو چلو ہم جو ہے نا سوراب گوٹ سے قربانی کا جانور لے کے آ رہا ہوں میں، بچوں کی 15 دن پہلے ہی خوشی دوبالا ہو جاتی ہے. ہر چیز کو انجوائے کرتے ہیں، ہر چیز کو انجوائے کرتے ہیں بھرپور طریقے سے. پھر جانور آئے گا تو اس کو لے کے گھمائیں گے، کیسے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کو کوئی کیا کھلا رہا ہے، کوئی کیا کھلا رہا ہے، کوئی پھول ڈال رہا ہے. ہر چیز میں بچے دلچسپی لیتے ہیں. تو بچوں کی اس دلچسپی کی وجہ سے والدین میں بھی ملاپ رہتا ہے اور والدین کی زندگی میں بھی بہاریں رہتی ہیں. تو بچے اگر گھر میں نہیں ہیں، یہ انٹرٹینمنٹ آپ کی ختم. تو جتنے زیادہ بچے ہو ٹینشن نہ لیا کرو، یہ تمہیں گوروں نے الو بنایا ہوا ہے، فیملی پلاننگ والوں نے الو بنایا ہوا ہے. بوجھ نہیں ہے بچے، خدا کی قسم. بچوں سے بہتر انٹرٹینمنٹ کا کوئی ذریعہ اللہ نے پیدا کیا ہی نہیں ہے. تبھی تو صحیح حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اولاد کی طلب سے کبھی عاجز مت بنو، فإنها ثمرۃ القلوب وقرۃ الأعین. اس لیے کہ اولاد یعنی بچے
आंखों की ठंडक और दिलों का समरा है। ये हदीस है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बच्चों को वालिदैन के लिए आंखों की ठंडक कह रहे हैं। मुमकिन है आपको कहीं आप जाएं तो आपको बच्चे बोझ लगे, यार ये देखो इनके घर में इतने बच्चे, हो ऐसी टेंशन। वो आपको इसलिए लगेंगे और आपके नहीं है। ये जो मैं फजाइल बयान कर रहा हूं ये किसके कर रहा हूं? अपने। जब आपके होंगे फिर आपको बोझ नहीं लगेंगे। एक डॉक्टर साहब बड़े दीनदार हैं, मुझे कहने लगे यार ये अजीब दुनिया है, ये वालिदैन आज के अजीब हैं, बच्चों को रोकते हैं कि एक पैदा हो गया दूसरा ना हो, जब हो जाता है तो ऐसी मोहब्बत करते हैं कि वो ऐसी टूट के मोहब्बत करते हैं, जिगर का टुकड़ा। तो कहने यार इतनी महबूब चीज पैदा होने से तुम रोक रहे थे हैं? अगर ये बोझ है तो फिर इतना टूट के मोहब्बत क्यों कर रहे हो इससे? इसको दिल की बहार क्यों समझ रहे हो, आंखों की ठंडक क्यों समझ रहे हो? तो ये अजीब है। तो मैं एक बात पूछता हूं, जिन लोगों के यहाँ 6-7 बच्चे हैं बिलफर्ज, तो क्या वो वालिदैन ये सोचते हैं कि यार ये वाला पैदा ना होता तो अच्छा था? हर बच्चे के बारे में ये कह रहे होते हैं ये पैदा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा। तो याद रखो जो पैदा नहीं हुए ना उनके बारे में अभी आपका ख्याल है कि ये पैदा ना हो, लेकिन जब हो जाएंगे ना आप कहोगे अल्हम्दुलिल्लाह ये तो ऐसा पीस मार्केट में आया है कि इस जैसा तो अभी इन 6 में से हर बच्चा ना अलग स्टाइल में होता है, हर बच्चे की शरारत अलग, हर बच्चे की बातें अलग। आप कहते हो यार मुझे हर तरह के बच्चे मिल गए, अब क्या होगा? नया आएगा वो बिल्कुल ही अलग डिजाइन का होगा। तो इसलिए कुरान और सुन्नत को फॉलो करो, नेचर को, फितरत को फॉलो करो। हर जानवर अपनी नस्ल बढ़ाता है, तो इंसान को तो ज्यादा इसकी फिक्र करनी चाहिए। और कोई रिस्क दुनिया से खत्म होने वाला नहीं है, सब बकवास है। अभी कराची से हैदराबाद जाओ, आपको इतनी जमीनें फालतू, बलोचिस्तान पूरा फारिग पड़ा हुआ है, बड़े बड़े पहाड़ हैं, दुनिया में खाली जगह इतनी है कि बरसाती मेंढकों की तरह भी बच्चे पैदा हो तो ये जमीन भरने वाली नहीं है। ये तो कराची और ये बड़े शहरों में हम जो लोग फ्लैटों में लदे हुए हैं ना, इनको देख देख के कहते हैं यार आबादी कहां जाएगी। जब कराची नहीं था तो कहां आई आबादी? कराची में आ गई ना। तो ऐसे ही जब आबादी बढ़ेगी तो और शहर आबाद हो जाएंगे। और जो रिस्क का जहां तक मसला है कि खाएंगे कहां से, तो आदम अलैहिस्सलाम जब दुनिया में आए थे तो कितने खरबूजे थे? बोलो भाई, उस वक्त कितने खरबूजे दुनिया में पैदा हुए थे? 1-2 बेलें होंगी ना खरबूजे या तरबूज की। जैसे जैसे आबादी बढ़ती चली गई, खरबूजे तो एक मिसाल दे रहा हूं मैं, खरबूजों का रेशो उसी हिसाब से बढ़ते, जब उगाने वाले ज्यादा हो गए तो खरबूजों की पैदावार भी बढ़ गई। बीज में कमी नहीं है, अल्लाह हर खरबूजे में दर्जनों बीज पैदा करके कहता है कि जो प्रोडक्शन के लिए तुम्हें जो बीज चाहिए ना, वो एक एक खरबूजे में दर्जनों पैदा करूंगा। तो बंदे होने चाहिए उगाने वाले। ना जमीन में कमी है, ना खरबूजों के बीजों में कमी है जिनसे खरबूजे पैदा होते हैं। कमी अगर है तो उगाने वालों की कमी है। तो आबादी का रेशो बढ़ता है, पैदावार का रेशो उससे ज्यादा बढ़ जाता है। ये माहिरीन मईशत जो जर्मनी के और यूरोप के हैं वो ये कहते हैं, आपको यूनिवर्सिटियों में जो मईशत पढ़ाई जा रही है उसको यूरोप मुस्तरद कर चुका है। बहुत मुश्किल है मेरे भाई, आपको कुछ और गिनतियां पढ़ाई जा रही हैं, उनके अपने लिए कुछ और कवानीन है। मेरा एक शागिर्द है जर्मनी से, उसने मास्टर किया है और बड़ा पढ़ा लिखा लड़का है माशाल्लाह, जिंदगी उसकी जर्मनी में गुजरी, जर्मन जबान भी जानता है। उसने कहा जो इकोनॉमिक्स की आजकल जो इक्वेशन चल रही है ना यूरोप में, वो नहीं है जो पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जा रही है। समझ रहे हैं? वो मैंने पूरा एक तफसीली बयान किया था, उसमें गोरों के हवाले भी दिए थे कि इकोनॉमिकली मजबूत होने की इक्वेशन हमारी यूनिवर्सिटी में क्या है और यूरोप जिस इक्वेशन को सच्ची मुच्ची की इक्वेशन मानता है वो क्या है। उस इक्वेशन में सबसे पहली चीज ये है कि अगर किसी मुल्क के पास कमाने वाले ज्यादा होंगे तो मुआशी तरक्की खुद ब खुद होगी। उसका खुलासा ये है, बाकी पूरा दलाइल से वो पूरा मेरा बयान यूट्यूब पे मौजूद है। उसमें गोरों के पूरे मैंने उनकी इबारतें और उनके हवाले किताबों के साथ जो है ना, हवालों के साथ पेश किए हैं, वो सुन लें आप। खैर, तो अल्लाह ताला ने बच्चे को भी ऐसा अट्रैक्टिव बनाया। क्यों बनाया? ताकि कुछ तो माँ की ममता की वजह से और कुछ इसको ऐसा बनाओ कि सब इससे मोहब्बत करें। क्योंकि बच्चा कुछ किसी काम का नहीं होता, वो जब तक वो बच्चा होता है ना वो कमा के दे रहा है भाई, क्या ख्याल है? खा ही रहा है, और खाने के बाद जो टेंशन देता है वो खाने से ज्यादा। कोई टाइम नहीं है उसका क़ज़ाए हाजत का, किसी भी वक्त कुछ भी कर सकता है वो, उसके लिए पैम्परों के खर्चे, तो वो तो फालतू की टेंशन था ना। तो अल्लाह ने टेंशन खत्म करने के लिए कि इसको भी ये भी मेरी मखलूक है,
تو اس کی حفاظت کے لیے ضروری ایک تو والدین کے دل میں، باپ اور ماں کے دل میں محبت ڈال دو، دوسرا اس کو ایسا اٹریکٹیو بنا دو کہ سب اس سے محبت کریں، سب کو یہ اچھا لگے، سب اس کا خیال کریں، سب اسے کہیں بھائی اس کو تو محبت دو، اس کی غلطیوں کو نظر انداز کرو، بلکہ بڑا بھی جو غلطی کرے تو اسے لوگ طعنہ دیتے ہیں بھائی تو بچہ ہے کیا جو یہ حرکتیں کر رہا ہے، کیا مطلب بچہ ہوتا تو ہم تجھے چھوڑ دے۔ اس سے پتہ چل جو بچوں پہ سختی کرتے ہیں وہ پاگل ہیں، ان میں سینس نہیں ہے، بچہ تو محبت کے لائق ہے۔ چھوٹے بچے ایسا ہی ہوتا ہے نا، مسجد میں بچے شرارتی کر رہے ہوتے ہیں، بس ان کو محبت سے سمجھاؤ بیٹا سائڈ پہ ہو جاؤ، اس سے زیادہ یہ پٹاخ پٹوک یہ جو جاہلوں والی حرکتیں لوگوں نے لگائی ہوئی ہیں نا، یہ اس کی علامتیں کہ اصل میں تو آپ بڑے ہو گئے مگر ہیں بچے، آپ حرکتیں آپ کی کیا ہیں، بچوں والی ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں نماز پڑھاتے تھے، خواتین بچوں کو لے کے آتی تھیں، جماعت میں شریک ہوتی تھی، بچہ جب روتا تھا تو آپ نماز مختصر کر دیتے تھے۔ ہمارے ہاں جب کوئی بچہ آئے اور روئے تو امام صاحب نماز مختصر نہیں کرتے، نماز کے بعد ڈانٹ لگاتے ہیں، کون ہے یہ، کس کا بچہ ہے یہ، کیوں رو رہا ہے یہ، تمیز نہیں اٹھا کے لے آتے ہیں ہر ایک کو۔ ہمارے نبی تو رعایت کر رہے ہیں کہ بھائی بیچاری ماں کو تکلیف ہو رہی ہے تو نماز کیا کر دو مختصر، تاکہ وہ، اور کوشش ڈانٹتے تھے کہ بھائی ماں ہے تو بچوں کے بغیر تو نہیں آ سکتی نا وہ، ہاں البتہ اتنے چھوٹے بچے ماں تو لے کر آئے، وہ عورتیں تو بچوں کے بغیر نہیں آ سکتی بیچاری، لیکن مردوں کو چاہیے کہ وہ جب آئیں تو بہت چھوٹے بچے جو بہت زیادہ شرارتیں کریں مسجد میں ان کو نہ لے کر آئیں۔ ماں کا اس لیے الگ اصول ہے کہ وہ تو بچوں کے بغیر نہیں رہ سکتی، وہ کیا پڑوسیوں کے حوالے کر کے آئے گی اپنے بچوں کو، تو یہ بھی شریعت نے رعایت کی ہے کہ بچہ اور ماں الگ نہیں ہو سکتے، نماز میں بھی ساتھ ہیں، ٹھیک ہے نا، حالانکہ اس میں تو خشوع و خضوع چاہیے، لیکن اللہ کے نبی نے اجازت دی ساتھ لے آؤ بچوں۔ تو اللہ نے یہ بھی ایک جذبات رکھے، تو یہ سارا نظام ایک پلان کے تحت چل رہا ہے، خود بخود نہیں ہو رہا میرے بھائی۔ اس اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ ہمیں بچپن میں اس نے ماں دی، بچپن میں غیرت مند باپ دیا اس نے، جو کما کے، جو ماں کی حالت دیکھو، ساری زندگی روٹیاں پکا کے کھلاتی رہتی ہے، کبھی 4 روپے بھی ایک روٹی کے وصول نہیں کرتی۔ کیا اللہ نے عجیب محبت ڈال دی ہے اس میں۔ کسی کو آپ ملازم رکھو یار، تندور پہ رکھو، روٹیاں پکا کے دے، ہر مہینے آ جائے گا پیسے لینے کے لیے، اور جس دن چھٹی کرو گے نا بڑا خوش ہوگا وہ۔ گھر میں آپ جس دن کھانے کا ناغہ کرو، ماں خوش ہونے کے بجائے پریشان ہوتی۔ عجیب سسٹم اللہ نے بنا دیا، آٹومیٹک ہی چل رہا ہے سارا، ایسے ہی چلتا چلا جا رہا ہے۔ تو یہ اللہ کا ہم پر بھی احسان ہے بچپن میں۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے گی اور آپ سب کی جاریہ سمجھ کے اسے شیئر بھی کریں گے۔ تو